نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ کا، اس میں جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین لکھا وہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بالکل نیچے جو تھرڈ لائن ہے، ایک ورڈ بائی ورڈ ہے اور ایک سیکوینس میں جو ترجمہ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا کہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، آمین۔ اچھا جی، اس میں ہم تفسیر سورہ فاتحہ کو ابن کثیر کی تفسیر سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور میں مختلف تفاسیر سے مختلف آیات کی، اس میں جو آیات آ رہی ہیں 7 آیات، اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ یہ اب آپ سامنے دیکھیں، تفسیر سورہ فاتحہ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، بعد میں آپ نے اس کو ایک نظر دیکھ بھی لینا ہے۔ یہ اس کا لنک بھی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ گروپ میں۔ سورہ فاتحہ کے دیگر نام، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اوپننگ سورہ آف دا قرآن۔ اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ بہرحال ابن کثیر اس حوالے سے کچھ اس میں وضاحت کرتے ہیں۔ یہ حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ یہ ابو داود کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث آئی ہے۔ دوسرا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اصل میں یہ وہ حدیث ہے جس کا ذکر میں نے آخر میں کرنا ہے، لیکن بہرحال جیسے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا یعنی 50-50 تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی۔ اس کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ دارمی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے، اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب سام کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ مختلف امراض میں خاص کر سحر اور زہر اس کا علاج بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ، اور اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اچھا جی، اب اس سورت کو ہم نے ایک اور پہلو سے، سورہ فاتحہ کو ایک اور پہلو سے دیکھنا ہے، وہ ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی۔ یہ ایک کتاب ہے جو کہ انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس میں قرآن مجید کو ربط کے پہلو سے اس کے کچھ صورتوں کا آپس میں اور آیات کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا لنک ہے، اور اس کا ہر صورت کا کیا مرکزی مضمون ہے، اس پہلو سے اس کتاب میں ہر صورت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فہم قرآن کے حوالے سے بھی ایک اچھی
کتاب ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس میں آیا ہے سورہ فاتحہ، اس میں 7 آیات ہے، اور اس کو انہوں نے 4 پیراگراف میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی پیراگراف 1 2 3 4، یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ اس اینٹی کلاک وائز کے حساب سے۔ تو دیکھیں 1 میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر جو پیراگراف 1 ہے اس میں آیت نمبر 1 تا 4 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ پھر دوسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 5، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں استحقاق دعا ہے، یعنی دعا میں کیا بات وہ کی جا رہی ہے، کیا وہ کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا پیراگراف اس میں اصل دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت کی دعا مانگی گئی آیت نمبر 6، اور پھر اس طرح اس جو دعا مانگ رہا ہے اس کی وضاحت ہے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اس میں میں کیا چاہتا ہوں، یعنی ہدایت کی دعا ہے۔ تو اس میں ایک تو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کہ انعام یافتہ لوگوں کا، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جیسے کہ اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی بچا جن پر تیرا جو گمراہ ہوئے۔ تو غضب یافتہ قومیں اور جو گمراہ طبقہ ہے، غضب یافتہ قومیں جو ہیں وہ یہود کہلاتی ہے، انہوں نے جو اعمال کیے تھے اللہ نے ان اعمال کی وجہ سے ان پر غضب کا نازل ہوا۔ اور اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہوئے، ڈیٹریکٹ ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو یہ جو یہود تھے وہ غضب میں آگے بڑھے، یعنی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے غضب بڑھا اللہ کا، کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور تورات اس میں تحریف کی۔ اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے گئے، غلوف کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو بہرحال اس صورت کی جو مرکزی مضمون ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سورہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ یہ لکھتے ہیں، سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی چند ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اب اس سورت کی چند خصوصیات، اس سورت کے کئی نام ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بھی دیکھا، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، 7 مثانی وغیرہ، یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، کیونکہ نماز میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ دوسری ہے خود خالق نے اپنی مخلوق کے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق سورۃ الفاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا تجویز کی گئی ہے، یعنی اگر دعا اللہ سے کرنی ہو تو شروع میں حمد و ثنا، پھر اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا بندگی کے رب کے حوالے سے، اور پھر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا۔ تو گویا کہ یہ پوری صورت ایک دعائیہ صورت ہے، اور اس میں دعا کے آداب کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل یہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ترمذی میں ابواب فضائل القرآن میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور اور فرقان میں۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ ام القرآن یعنی قرآن کی اساس ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو مانگے وہ اسے مل جاتا ہے۔ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، صحیح مسلم۔ سورہ فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ اس میں سے جس حرف کی تلاوت بھی کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری میں۔ آمین
یہ بھی ہم ہر دعا کے بعد کہتے ہیں، اور خاص کر سورہ فاتحہ کے بعد. تو اس کا مطلب بھی دیکھ لیں. آمین کا مطلب ہے قبول کر، یعنی اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر. اس صورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے. آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے، صحیح مسلم میں ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری. سری نمازیں، جو وہ نمازیں جس میں جو امام ہیں خاموشی سے قرات کرتے ہیں. سری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہیں گے. جہری نماز یعنی جس میں امام تلاوت کرتا ہے، جیسے فجر اور مغرب اور عشاء. جہری نمازوں میں امام اور مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے باجماعت نماز میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا زور سے آمین کہنا مسنون ہے. بہرحال یہ احناف کے نزدیک یہ بھی کہنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں صحیح ہیں.